أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے؟ نماز اور روزے کے ذریعے مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. اور یقیناً نماز بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بنی اسرائیل سے کتاب ہے. اس سے پہلے کی آیات میں عقیدے کو صحیح کرنے کی دعوت دی گئی اور اللہ سے جو عہد کر رکھا ہے اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا، تم کو حکومت ملے گی، عزت ملے گی، سلطنت ملے گی. اب ان آیات میں اعمال کی اصلاح کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور یہ احکام سب کے لیے ہیں، صرف یہودیوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، اور سب کو ان احکام کو پورا کرنا چاہیے. چنانچہ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. نماز یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر لیا، کافروں والا عمل کیا. اور تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اس امت پر فرض نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے لوگوں پر بھی نماز فرض تھی. چنانچہ یہودیوں کو بھی مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے اور بنی اسرائیل سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم نماز کو چھوڑ چکے ہو، تمہیں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز تو تمہاری شریعت میں بھی فرض ہے اور اسلام میں بھی فرض ہے، اور یہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. یہ بات پہلے آ چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے تیسے نماز پڑھ لی یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ نماز کو قائم کرنا، کسی چیز کو خوب اچھی طرح سیدھا کر کے اور اس کو اوپر اٹھانا، یہ مطلب ہوتا ہے اقامت کا. تو نماز کی اقامت، نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو اس کے تمام شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، سنن کے ساتھ اور تمام
جو چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرنا، آدمی جسم کے اعتبار سے بھی پوری طرح نماز میں متوجہ ہو، دل سے بھی متوجہ ہو، تو ایسی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح وقت پر نماز کی ادائیگی کی فکر کی جائے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ یہودیوں میں بھی نماز کا بھی حکم دیا گیا تھا انہیں پہلے سے ہی، اور زکوٰۃ کا بھی، لیکن نماز بھی انہوں نے چھوڑ دی تھی اور اللہ کے احکام سے غفلت برتنے لگے تھے۔ ایسے ہی زکوٰۃ کو بھی بھول گئے تھے، بلکہ زکوٰۃ دینے کے بجائے انہوں نے دوسروں سے رشوت لینا اور سود پر مال دینا اور لینا، یہ سب شروع کر دیا تھا۔ تو اس لیے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، اللہ سے ڈرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا اصل معنی ہوتا ہے پاک کرنا، اور چونکہ یہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی مال کی تطہیر اور پاکی ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جو زکوٰۃ ہے اس کو میل کچیل قرار دیا گیا۔ اور یہ گویا کہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں، آپ جب سونے کو ہی اس کے اصل مٹیریل کو الگ کرتے ہیں تو اس میں جو دوسری چیزیں اور دوسرا مٹیریل ملا ہوا ہوتا ہے پگھلا کے سب کو ہٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی مال کی زکوٰۃ دے کر گویا اس میں جو میل کچیل ہے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور باقی پاکیزہ اور صاف ستھرا مال بچ جاتا ہے۔ اور چونکہ زکوٰۃ میل کچیل ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی اجازت نہیں ہے، چونکہ یہ اپنی نسبت کی وجہ سے، خاندانی نسبت کی وجہ سے بہت اونچے ہیں۔ جو بھی سید ہے اور واقعتاً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبی تعلق رکھتا ہے، وہ واجب الاحترام ہے۔ تو ایسے لوگ اگر غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو ان کی امداد میل کچیل سے نہیں کی جا سکتی، ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ بلکہ دوسرے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنی ریل کمائی سے، ریل آمدنی سے ان کا تعاون کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں پر بھی فرض کی تھی، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا اور مال کی زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ ہی دیا تھا بالکل، بلکہ وہ تو زیادہ لوٹ کھسوٹ میں لگے ہوئے تھے، چاہتے تھے کہ دوسروں کا مال زیادہ سے زیادہ لوٹ لیں۔ خود قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت دی تھی، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو بالکل دشمن ہو گیا، آستین چڑھا لی اس نے اور کہا کہ ایسا کیسے، میں نے اپنے زور بازو سے کمایا ہے، میں کیوں اس میں سے زکوٰۃ دوں گا اور غریبوں اور فقیروں کو کیوں دوں گا، میں نہیں دیتا۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا اور اسے زمین میں ہی دھسا دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو یہ یہودیوں کی ویسے بھی مال سے محبت بہت مشہور ہے، تو اللہ فرماتے ہیں نماز بھی کا بھی اہتمام کرو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی نکالو۔ مال یہ پورا کا پورا تمہارا نہیں ہے، اس میں اللہ نے جو ایک نظام بنایا ہے، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان اموال میں، اس میں روپے پیسے میں کچھ دوسرے غریبوں کا بھی حق ہے، ان کا حق بھی ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اللہ نے یہ حکم بھی دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ یہاں بھی اصل مطلب نماز ہی ہے، لیکن نماز کا ایک اہم رکن رکوع ہے، چنانچہ اگر کوئی رکوع ہی نہ کرے اور چاہے سجدہ زیادہ مرتبہ کر لے تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یہ مطلب ہے۔
لیکن یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا رکوع کا ہی خاص طور سے تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تو اصل میں یہاں تو براہ راست یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے۔ ان کے یہاں جو نماز تھی اس نماز میں سجدے تو تھے لیکن رکوع نہیں تھا۔ ان کے یہاں یہ تھا کہ ڈائریکٹ قیام سے وہ بالکل سجدے میں جایا کرتے تھے اور بیچ میں رکوع نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو گویا اس میں ان کو اشارہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جیسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے پر نماز پڑھو، یہی نماز تمہیں بچا سکے گی۔ پرانی چیزوں کو بھول جاؤ، ختم کرو ان چیزوں کو۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی علماء نے نکالا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کا اہتمام کرو۔ اسی سے بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ بہت سے تابعین کی رائے یہ تھی، بعض صحابہ کرام کی بھی رائے یہ تھی کہ اگر کسی نے فرض نماز جماعت چھوڑ کر اکیلے پڑھ لی تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ خود حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اگر کوئی شخص مسجد کے آس پاس میں رہتا ہے، پاس پڑوس میں رہتا ہے، اور وہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے بجائے اپنے گھر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ خود حدیث پاک ہے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نابینا تھے، انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں مسجد آنا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے ہاتھ پکڑ کر لانے والا آدمی نہیں مل پاتا ہے، تو کیا میں اپنے گھر پہ ہی نماز ادا کر لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے پاس عذر ہے۔ لیکن جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور پوچھا کہ اذان جب ہوتی ہے تو وہ آواز تمہارے کانوں میں جاتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب میں تمہارے لیے اس کی گنجائش نہیں پاتا، یعنی اگر تم مسجد سے اتنے قریب ہو کہ اذان کی آواز تمہارے کانوں میں جا رہی ہے تو تمہارے لیے اجازت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ تم گھر پہ نماز پڑھو۔ کیسے بھی انتظام کر کے مسجد آنا ہے تم کو اور مسجد میں جماعت کے ساتھ شامل ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے۔ اس لیے جماعت کی جو نماز ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز جماعت سے چھوڑ دیتے ہیں، بس سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی نماز پڑھ لی، ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، اور آپ حضرات نے بار بار وہ روایت فضائل اعمال میں بھی سنی ہے کہ میرا تو جی چاہتا ہے لکڑیاں جمع کروں اور اس میں آگ لگانے کا حکم دوں، اور پھر دیکھوں ان لوگوں کو جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ہیں ان کو آگ لگا دوں۔ تو یہ بہت ہی سخت وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے بہت سے صحابہ کرام کی بھی رائے یہ تھی کہ نماز ہی نہیں ہوگی اگر کسی نے خود ہی پڑھ لی۔ اگرچہ بعد میں علماء کی رائے یہ بنی کہ نماز تو بہرحال ہو جائے گی اگر کوئی اکیلے بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس نے بلا عذر اگر جماعت ترک کی ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہے، اور نماز کی جو فضیلت ہے اور نماز کا جو کمال ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرما رکھا ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز سے 27 درجہ فضیلت زیادہ رکھتی ہے، اس لیے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ کہ نہیں ہر نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور ورنہ آہستہ آہستہ جب آدمی اس کو اہمیت نہیں دیتا تو پھر اس کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ شیطان
اسی طرح کا مزاج بنا دیتا ہے کہ چلو 10 منٹ کے بعد بھی اگر جائیں گے تو نماز کا وقت تو ہے نا، نماز قضا تو نہیں ہوگی، جا کے اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت سخت وعیدیں ہیں، اس لیے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جو نماز پڑھتے ہیں نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ خاص کر فرض نماز کے بارے میں یہ ہے، سنت اور نوافل آدمی اپنے گھر میں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن قبلیہ بھی اور سنن بعدیہ بھی ہمیشہ اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ آپ مسجد نبوی میں صرف جماعت کی نماز کے لیے تشریف لاتے تھے، اس لیے اپنے گھروں میں بھی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل ہی گھر میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ارادے سے بھی گھر میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ خاص کر جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، تو اس میں اگر گھر پہ ہیں مثلا نماز کا وقت ہوا ہمیں مسجد جانا ہے، تو اہتمام یہ کریں کہ گھر پہ ہی وضو کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ گھر ہی وضو کرنا چاہیے، اگرچہ مسجد میں بھی پانی کا نظم ہے، وہ وقف کا پانی ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے یا ہے کہ وہ ادھر ہی ہیں کہیں مارکیٹ میں، آپ وہ کہاں گھر جائیں گے، ان کے لیے ہے۔ آپ اگر گھر سے جا رہے ہیں تو گھر میں موجود ہے تو اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنا پانی استعمال کرنا چاہیے، ثواب میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور وہیں سے صاف ستھرے ہو کر پاک ہو کر نماز کی نیت سے نکلیں گے، ہر قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں، گناہوں کی معافی کا پروانہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے وضو کر لیا تو وضو کر کے وقت ہے ہم وہیں اپنے گھر میں ہی سنت پڑھ لیں، اور اس کا مزاج بنائیں، عادت ڈالیں گھر میں بھی سنت پڑھنے کی۔ اگرچہ بعد والی سنت کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں ہی پڑھ لیں، اس لیے کہ پھر مسجد سے نکلنے کے بعد گیٹ پر ہی کسی سے گفتگو ہونے لگی اور پتہ چلا گھر جاتے جاتے بھول ہی گئے کہ ہماری سنت باقی تھی۔ لیکن جو پہلے کی سنت ہے اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے، اور ان نمازوں کے علاوہ اور نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہی تہجد کا اہتمام ہو رہا ہے، نہیں، دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہے آج خاص دن ہے، آج ہمیں کوئی بڑی ڈیل کرنی ہے، کوئی بڑی پارٹی آنے والی ہے، اس سے معاملہ کرنا ہے۔ 9 بجے ہم دکان پہ جا رہے ہیں، ہم نے وضو کیا ہے، غسل کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، ہمارے پاس مصلی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اللہ کے سامنے رو لیں، گڑگڑا لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اس سے انشاءاللہ کام بھی آسان ہوگا اور طبیعت میں بھی عجیب بشاشت اور فرحت محسوس کریں گے۔ بہت سے لوگ الحمدللہ اشراق کا بھی اہتمام کرتے ہیں، چاشت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں تو کم از کم دکان جاتے ہوئے سامنے ہی مصلی ہوتا ہے، غسل کرنے میں بھی 5-10 منٹ لگتے ہیں، 2 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے گی، 2 رکعت پڑھ کر جانے کی عادت ڈال لیں۔ دیکھیں کسی اہم کام کے لیے جانا ہے، کوئی بڑی خریداری کرنی ہے، کسی رشتے کی بات کرنی ہے، کوئی کیس مقدمہ ہے، کوئی معاملہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر جائیں تو اس کا لطف ہی الگ رہتا ہے۔ تو اس طرح ایک عام ماحول بن جانا چاہیے گھر میں بھی نماز پڑھنے کا۔ اور خواتین کے لیے تو گھر ہی میں نماز افضل ہے، ان کے لیے تو یہ جماعت سے زیادہ افضل گھر ہی ہے، تو اس لیے ان کی تو ایک خاص جگہ متعین ہی ہونی چاہیے گھر میں، کہ ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ہر وقت مصلی بچھا رہے، وہاں پر اگر جگہ ہو قرآن کریم بھی حفاظت کے ساتھ، ادب کی رعایت کے ساتھ موجود ہو، تاکہ جب بھی ان کو موقع ملے نماز بھی پڑھیں، وہاں پہ تسبیحات پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے میں مردوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہے، عورتوں کے لیے تو گھر کے ایک کونے میں ہی اعتکاف ہے، ان کے لیے تو بہت آسانی ہے۔ اور نہیں اگر پورا اعتکاف نہیں کر پا رہی ہیں، 3 دن کی نیت کر لیں کہ ہم 3 دن میں دنیا کے کاموں میں نہیں لگیں گے، بس 3 دن ہمیں بس اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، صرف تلاوت کرنی ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعاؤں میں لگے رہنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے گھروں کو، جیسا کہ حدیث پاک میں کہا گیا، قبرستان نہیں بننے دینا ہے، بلکہ اس گھر میں آبادی ہونی چاہیے، وہاں روحانیت ہو، وہاں برکت ہو۔ تو سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ گھروں میں بھی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اس کی بڑی برکات محسوس ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ جماعت کی نماز
تو نمازیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ مل کر پڑھا کرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو۔ یہ عام یہودیوں کی عادت تھی کہ وہ کیا کرتے تھے، بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کے بعض رشتہ دار جو مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو یہ کبھی کبھی اکیلے میں کہتے تھے کہ نہیں، اسلام ہی صحیح مذہب ہے اور اسی میں نجات ہے، اس لیے تم مسلمان ہو گئے ہو تو اسی پہ باقی رہو، ہمارے تو کچھ مسائل ہیں لیکن تم اسی پہ ڈٹے رہو۔ بہت سے یہودی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے علماء میں تھے اور ان کو تورات حفظ تھی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے کے بعد ابتدائی زندگی میں ہی آئے اور انہوں نے کچھ علامات جو تورات میں پڑھ رکھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل ظاہری طور سے محسوس کر لی، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس ابھی یہودی آنے والے ہیں، آپ ان سے میرے بارے میں پوچھیے اور ان کا تاثر لیجیے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک جماعت آ رہی تھی، عبداللہ ابن سلام وہاں بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کر وہ پردے میں چلے گئے، چھپ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر تک ان سے بات کی، یہودی سرداروں سے، وہ ادھر ادھر کی بات کرتے رہے۔ آپ نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ تو وہ بہت تعریف کرنے لگے کہ وہ تو ہمارے انتہائی نیک، صالح اور بہت سمجھدار آدمی ہیں، تورات ان کو یاد ہے اور بہت ہی اچھے آدمی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنا اچھا آدمی وہ اسلام قبول کر لے۔ جب یہ کہا تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہودی جو بیٹھے تھے ان کی ٹیم کہنے لگا ارے یہ تو بہت خراب آدمی ہے، یہ تو بہت، ان سے تو ہماری بہت پہلے سے دشمنی ہے۔ یہ اس طرح کا تاثر انہوں نے قائم کر دیا۔ تو یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے کچھ رشتہ داروں نے جو اسلام قبول کر لیا تھا، جب تنہائی میں ان سے ملتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے نہیں ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا ہے اور اس پر تم ڈٹے رہو اور جمے رہو۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو تو کہہ رہے ہو کہ تم نے اچھا کیا، اچھائی کا حکم تو دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تو تم خود کیوں نہیں اسلام قبول کر لیتے؟ اگر اسلام اتنا ہی اچھا مذہب ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہو اسلام پر باقی رہو، تو تمہیں خود فکر کیوں نہیں ہوتی؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، تم کتاب پڑھتے ہو، تم سمجھدار ہو، سب کچھ ہو، لیکن تمہاری عقل میں بات نہیں آتی۔ تو یہ واقعتاً بہت بری بات ہے کہ آدمی لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور خود جو ہے اس پر عمل نہ کرے۔ جیسے واعظ ہوتا ہے کہ خوب واعظ کرے، نصیحت کرے، تقریر کرے لوگوں کو اور خود اس پر عمل نہ کرے، یہ بہت بری چیز ہے۔ اور حدیث پاک میں اس پر بہت سخت وعیدیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ منہ کو قینچیوں سے، ان کی زبان کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا جرم ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، بے عمل واعظ تھے۔ تو ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ قینچی سے ان کی زبان کاٹی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت سخت سزا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے زمانے کے عالموں کو اور نصیحت کرنے والوں کو دیکھیں گے کہ یہ تو سب جہنم میں آگ میں جل رہے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی بات مان کر اور آپ کی تشکیل کی وجہ سے تو آج ہم جنت میں پہنچے ہیں، آپ کیسے جہنم میں پہنچ گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ نہیں، بات تو صحیح ہے، ہم تم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور تم نے اس پر عمل کیا، تم جنت میں پہنچ گئے، لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو اسی کو اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، تم خود لوگوں کو سمجھاتے اور خود عمل نہیں کرتے، یہ تو بہت گری ہوئی اور اونچی حرکت ہے۔ اگر ایک چیز کو تم صحیح سمجھتے ہو تو پہلے خود بھی تو عمل کرو، اور جب خود عمل کرو گے تو اس میں تاثیر بھی ہو جائے گی، لوگ بھی اس پر عمل کریں گے۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عار دلایا ہے، اور ہر زمانے میں جو بھی اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان سب کے لیے اس آیت میں بڑی نصیحت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دوسروں کو نصیحت ہی نہ کرے یہ سوچ کر کہ میں تو خود ہی عمل نہیں کرتا ہوں۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے دوسروں کو خیر کا حکم دینا، اور ایک ہے خود اس پر عمل کرنا۔ دونوں چیزیں الگ ہیں، اور ہر آدمی کے لیے دونوں چیز ضروری ہے۔ ایک تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز پڑھے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دے۔ لہذا ایک برائی کی وجہ سے دوسری نیکی کو نہ کرنا یہ بھی برا ہو جائے گا۔ مثلا ایک آدمی کو کہا گیا کہ اللہ کا بندہ تو روزہ کیوں نہیں رکھتا، ہٹا کٹا اچھا خاصا ہے، تو کیا جواب دیتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں، اب نماز کے بغیر کیا روزہ ہوگا، اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ تو یہ تو غلط بات ہو گئی نا بھائی، نماز نہ پڑھنا یہ الگ جرم ہے، اب اس کی وجہ سے یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزے میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو تم روزہ ہی نہیں رکھو گے، یہ الگ جرم ہے۔ تو ایسے ہی ایک تو خود اچھائی پر عمل کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا الگ مسئلہ ہے۔ لہذا یہ سمجھ کر کہ میں تو خود چونکہ اس کی پابندی نہیں کرتا، میں خود ہی رشوت لیتا ہوں، میں خود ہی سود کھاتا ہوں، میں کیسے سامنے والے کو منع کر سکتا ہوں؟ نہیں، دونوں فریضہ الگ ہے۔ آپ سود کھاتے ہیں، آپ اس سے بچیے، یہ آپ کا فرض ہے، اور دوسرا آپ کا بھائی اس مرض میں مبتلا ہے، اس کو اس سے روکنا یہ الگ فرض ہے۔ اس لیے دونوں فرض پر عمل ہونا چاہیے۔ تو بہرحال حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے تابعین فرماتے ہیں کہ شیطان کبھی اس خیال کی وجہ سے بھی لوگوں کو نصیحت کرنے سے روک دیتا ہے کہ دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ میں تو خود ہی اس پر عمل نہیں کرتا، میں کیا دوسروں کو کہوں، یا اگر میں کہوں گا تو دوسرے کہیں گے تم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ نہیں، اور اگر اسی پر اگر آدمی سوچ لے تو پھر کوئی کسی کو نصیحت کر ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے کہ میں اگر آپ کو یہ کہوں، جیسے ابھی میں نے کہا نا کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بہت اہتمام سے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے خود اپنا حل معلوم ہے کہ میری نماز کیسی ہے، تو اب اگر میں سوچوں کہ میں خود ہی نماز ایسی نہیں پڑھتا ہوں، میں دوسروں کو کیسے کہوں، تو میں کبھی نصیحت کر پاؤں گا، کہہ پاؤں گا؟ پھر تو دنیا کا کوئی آدمی دوسرے کو نصیحت کر ہی نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ کون آدمی ہے جو یہ سمجھے گا کہ میرا عمل بہت اچھا ہے اور اب میرا عمل بالکل ٹھیک ہو گیا، اب میں دوسروں کو کہوں، یہ بات ہو ہی نہیں پائے گی۔ تو اس لیے یہ الگ فرض ہے، یہ الگ فرض ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر واعظ کرے تو اس کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر بے عمل ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ واعظ کا فرض اس کا ختم ہو جائے گا، نہیں، اس کے ساتھ اس کو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ہر ایک کو نصیحت بھی ہے کہ ایک اچھائی کی چیز تمہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، یہ بھی فرض ہے، لیکن اس سے پہلے خود اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ اپنے اندر جو عیب دیکھتا ہوں، جو خامی اور کمی دیکھتا ہوں، میں اس پر زیادہ تقریر کرتا ہوں، اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ بتاتا ہوں، تاکہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے کرتے ان کو بتاتے بتاتے خود مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے دیں گے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سوچ کر کہ میرے اندر خود خامی ہے، میں کیسے دوسرے کو کہوں، تو پھر تو دنیا کا کوئی آدمی تو خامیوں سے پاک صاف ہے ہی نہیں، پھر تو نصیحت کا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی کو نصیحت بھی کرنی ہے، ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بھی بلانی ہے، لیکن اس کو سوچنا چاہیے کہ خود میری اپنی زندگی میں بھی تو اچھائی ہونی چاہیے، تب تو اس کا اثر ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، اور اس بڑھیے نے وہ اپنے ایک بیٹے کو پکڑ کے لائی تھی اور کہا کہ حضرت اس کو نصیحت کر دیجیے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ گڑ بہت کھاتا ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا، حکیم صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، گڑ اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ گڑ تو سمجھ رہے ہیں نا، لیکن یہ بہت کھاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کو نصیحت کر دیجیے، آپ کہہ دیں گے تو شاید مان جائے گا۔ تو شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی، 3 دن کے بعد آئی اور اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو حضرت نے رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولیوں کے ولی ہیں، اللہ نے بہت اونچا مقام عطا کیا تھا اتباع سنت کے اعتبار سے، اور شرک کے خلاف انہوں نے بہت بڑا محاذ کھڑا کیا، توحید کی دعوت دی لوگوں کو، ان کی کتابیں بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
اس بچے کو جب وہ بڑھیا سامنے لے کر آئی 3 دن کے بعد تو کہا بیٹے یہ اچھا نہیں ہے، گڑ سے تم کو نقصان ہوتا ہے، مت کھایا کرو، ٹھیک ہے؟ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ اس بڑھیا نے کہا کہ حضرت اگر اتنا ہی کہنا تھا تو یہ بات آپ اس وقت بھی کہہ سکتے تھے، اس میں 3 دن آپ نے 3 دن کے بعد مجھے دوبارہ کیوں بلایا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اصل میں خود بھی گڑ کھایا کرتا تھا، تو اس لیے سب سے پہلے تو میں نے اس پر عمل کیا، 3 دن تک میں نے گڑ چھوڑ دیا، اور اب جب میں نے کہا ہے تو فوراً اس کے اوپر اس بات کا اثر ہو گیا۔ اس وقت میں کہتا پتہ نہیں اس پر اثر ہوتا یا نہیں، اس لیے کہ میں خود گڑ کھایا کرتا تھا۔ تو بہرحال اثر کے اندر اس کا اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ مطلب نہیں کہ اگر آدمی عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو کہہ ہی نہیں سکتا، اس طرح تو کوئی بھی کسی کو نہیں کہہ پائے گا، اور ہم جیسے لوگ تو ایک دن بھی تقریر نہیں کر سکتے اور ایک چیز کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اپنے بارے میں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری زندگی عملی اعتبار سے خود کس درجے میں ہے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو، افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو امراض تھے اس کا علاج بتلایا ہے کہ تمہارے مرض کا علاج ایک تو نماز ہے اور ایک صبر ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر کل گفتگو